السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الحجر کی آیت نمبر 61 سے لے کر 65 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انکم قوم منکرون۔ قال کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ پیچھے واقعہ ہے لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، انکم بے شک تم، قوم منکرون قوم ہو اجنبی۔ منکر جو ہے، یہ منکر کی جمع ہے منکرون۔ منکر جس کا انکار کیا جائے، اور پہچان کے لحاظ سے اجنبی آدمی کی پہچان نہیں آتی بندے کو، وہ انکار کے برابر ہوتا ہے کہ بندے کا ذہن اس کو پہچان نہیں رہا، تو تم اجنبی لوگ ہو۔ کہا کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، کہ انہوں نے فرشتوں نے، بلکہ جئناکا، ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس۔ جئنا آپ نے بار بار پڑھا ہے، بما، اس کو جو، کانو تھے وہ سب، فی ہی اس میں، یمترون شک کرتے۔ ہم وہ چیز لے آئے ہیں جس میں وہ شک کرتے تھے، یعنی عذاب۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، آپ کو پتہ ہے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ۔ ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، یقیناً سچ بولنے والے۔ صادق سچے کو کہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَعَصْرِ، تو لے چل، فا کے معنی پس عصری لے چلو۔ عصری جو ہے، یہ رات کے چلنے کو کہتے ہیں۔ سیر کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے، سیر چلنا ہی ہوتا ہے نا۔ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال ہم کہتے ہیں گھر والوں کو۔ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے قطعے میں۔ قطع کیا ہوتا ہے؟ یا قطع، کاٹی ہوئی چیز، ٹکڑا۔ قطع تعلقی نہیں ہم بولتے، جس سے تعلقات کٹ جائیں، تو کٹی چیز کو ٹکڑا کہتے ہیں۔ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو آپ لے چلیں، پس آپ لے جائیں۔ وَاتَّبِعْ، اور پیچھے چل۔ اتباع کرنا آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، الف تے بے الف عین، ادبارہم، ان کے پیچھے پیچھے۔ آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا بار بار کہ وہ دبر قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یا آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو دبر کا لفظ آیا تھا، پیچھے پیچھے۔ ولا، اور نہ، یلتفت، وہ مڑ کر دیکھے۔ التفات اردو میں ہم کہتے ہیں التفات نظر، یعنی نظر سے دیکھو ہماری طرف۔ الف لام تے، فے الف تے، التفات۔ منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک، تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ وم دو، اور تم چلے جاؤ۔ اس کا روٹ ورڈ ہے میم ضاد یا، تو اس کا معنی چلے جانا، جاری رکھنا۔ حیثو، یہ نیا لفظ ہے، یاد کریں اس کو۔ تو مرون، جہاں تم حکم دیے جاتے ہو۔ تو مرون کو دیکھو تو الف میم رے امر بن سکتا ہے اس کے اندر حکم۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
بس اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے چلو اور خود ان کے پیچھے پیچھے رہو، پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر حکم دیے جاتے ہو چلے جاؤ۔ سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے تو یہ وہاں سے واقعہ ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے آئے، یعنی آپ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تم اجنبی لگتے ہو۔ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ چونکہ فرشتے تھے، ان کے چہروں پر سفر کے اثرات نہیں تھے، تر و تازہ تھے، اور اس بستی کے ہوتے یا قریب کے ہوتے تو پہچانے بھی جاتے، تھے بھی باہر کے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجنبی لگتے ہو، تم یہاں کے نہیں ہو۔ اور دوسرا یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک اللہ نہ بتائے تو کسی کو بھی اصل بات کا پتہ نہیں چلتا، جب اللہ بتا دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ تو اس وقت تک پیغمبر کو، لوط علیہ السلام کو، اللہ نے نہیں بتایا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ فرشتوں کو آرڈر تھا کہ بتاؤ۔ جب انہوں نے اجنبی کہا تو پھر ان کو حکم ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا فرشتوں نے، ہم آپ کے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ آپ کی جو قوم ہے یہ کہتی تھی نا کہ فرشتے آ جائیں اور عذاب آ جائے، اور آپ کو یاد ہے یہ مکی صورت ہے، مکے کے کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبے کرتے تھے۔ تو اس وقت اس کا نازل کرنا ان کو بتانا بھی مقصود ہے کہ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، یعنی جو بات اللہ نے ہمیں حکم کی ہے عذاب کی وہ ان پر نازل کر کے چھوڑیں گے، حق بات ہے، درست بات ہے، اور ہم یقیناً سچ بولنے والے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے جائیں۔ گھر والوں میں مفسرین کہتے ہیں دو ان کی بیٹیاں تھیں، ایک وہ خود تھے، بیٹا تھا نہیں، اور ایک بیوی تھی۔ بیوی پیچھے رہنے والوں میں تھی، وہ اس قوم کا ساتھ دیتی تھی جو کافر قوم تھی۔ تو اپنی بیٹیوں سے انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو رات کے اندھیرے میں، اور آپ پیچھے پیچھے رہے، اور ان کو بتا بھی دیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ جو قوم ہے، اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اجنبی مہمان دیکھے تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے قوم اکٹھی ہو گئی، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب میرے مہمانوں کے ساتھ یہ برا سلوک کریں گے۔ تو بہرحال جب فرشتوں نے بتایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کو عذاب چکھانے آئے ہیں، تو پھر ان کو اطمینان ہوا کہ اب ان کا وقت اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور اللہ نے لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا۔ اور اگر پیغمبر کی بیوی بھی پیغمبر کی بات نہ کرے، اتباع نہ مانے، ان کے پیچھے نہ چلے، ایمان نہ لائے، تو پھر اس کو بھی کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔